عبرانیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 3 آیات۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ عزیزو، یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے میں سے ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے کہ یسوع مسیح کیوں دنیا میں آیا اور اس کا دنیا میں آنا کیوں ضروری تھا، کیا وجہ تھی جس کے باعث وہ اس دنیا میں آیا، انسانی بدن اختیار کیا، اور وہ کیا کام تھا جسے اس نے پورا کیا۔ ہم اس کانسیپٹ کو، اس تھیوری کو، اس عقیدے کو، اس راز کو، اس بھید کو سمجھیں گے، کیونکہ ہماری نجات کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اسی بھید پر، اسی عقیدے پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جسمانی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، جسم میں رہا، جسم میں منادی کی، اور انسانی بدن میں اس نے دکھ سہا، اور انسانی بدن میں ہی وہ موا، اور پھر تیسرے روز جلالی بدن میں وہ جی اٹھا۔ تو یہ ہم سمجھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، جس پر ہماری نجات کا جو عقیدہ ہے وہ منحصر کرتا ہے۔ تو اس حوالے میں سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ بڑا خاص حوالہ ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے یہ بڑا خاص حوالہ ہے، کیونکہ مصنف نے اس حوالے میں اس روز سے لے کر جب خداوند خدا نے آدم کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی آمد تک کا جتنا وقت گزرا ہے، اس سارے وقت کو مصنف نے ان 2 اور 3 آیتوں میں سمو دیا ہے۔ اس نے ان 2-3 آیتوں میں اس سارے وقت کو بھر دیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سمندر کو اس نے کوزے میں بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب سے خداوند خدا نے آدم کو پیدا کیا، آدم کے بعد سے لے کر مسیح یسوع تک نبی اور پیغمبر ہوتے آئے، اور پھر یہ کلام کا حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمانے کے آخر میں خدا نے بیٹے کی معرفت کلام کی۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جب خداوند خدا نبیوں اور پیغمبروں کے وسیلے کلام کرتا رہا ہے، تو پھر بھی کیوں ضروری تھا کہ آخر میں وہ بیٹے کی معرفت کلام کرے؟ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ وہ شروع سے نبیوں کے وسیلے کلام کرتا رہا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو کام بیٹے نے کیا ہے، وہ کام کوئی دوسرا نبی یا پیغمبر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا، اور یہ کفارہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا تھا، کوئی اور کفارہ دے نہیں سکتا تھا۔ یہ کام صرف خداوند یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم اس حوالے میں سے گزرتے ہیں، تو یہ حوالہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کس طرح سے خدا نبیوں کے وسیلے سے کلام کرتا رہا ہے،
پیغمبروں کے وسیلے سے کلام کرتا رہا ہے، باپ دادا کے وسیلے کلام کرتا رہا ہے۔ اور یہ جو حتمی کلام ہمارے سامنے ہے بائبل مقدس، جس میں مقدس کتب شامل ہیں، 66 کتابیں شامل ہیں، اور خاص طور سے میں بات کروں گا پرانے عہد نامے کی۔ اور پرانا عہد نامہ جتنا بھی پیغمبروں نے اور نبیوں نے تحریر کیا ہے وہ ہمارے لیے حتمی اختیار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کلام کا حصہ یا ٹکڑا موجود نہیں ہے جسے ہم خدا کے کلام کا درجہ دے سکیں۔ تو یہ کلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ نبیوں کے وسیلے پہنچا۔ اس کے علاوہ ایسی روایات جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھیں وہ بھی سینہ بسینہ آج تک ہم تک پہنچتی رہی ہیں، اگرچہ انہیں خدا کا کلام ہونے کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام اگرچہ نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچتا رہا ہے، پھر بھی بیٹے کی معرفت آخری وقت میں کلام اس لیے کیا گیا کیونکہ بیٹے کو بھیجنے کے پیچھے مقصد صرف کلام کرنا نہیں تھا، بلکہ نجات کے اس منصوبے کو پورا کرنا تھا جس کا وعدہ زندہ خدا نبیوں کی معرفت کرتا رہا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، آپ اس کو سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آدم بطور ہمارا نمائندہ، ساری نسل انسانی کا نمائندہ ہوتے ہوئے جب وہ گناہ میں گر گیا تو اس کے گناہ میں گرنے کے باعث ساری نسل انسانی بھی گناہ میں گر گئی۔ تو چاہے سب پیغمبر اور نبی آتے رہے اور کلام کرتے رہے، لیکن وہ سب کے سب بھی گناہ سے مبرہ نہیں تھے۔ آدم کی اولاد میں سے ہوتے ہوئے وہ بھی گناہ میں شریک تھے، ان کے بدن میں بھی گناہ موجود تھا، وہ بھی گناہ سے آزاد نہیں تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جو گناہ سے پاک ہو، جس میں گناہ موجود نہ ہو، اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس میں گناہ موجود نہیں ہے، جس میں گناہ موجود نہیں ہے۔ اور صرف مسیحیت ہی میں نہیں، ہر مذہب میں کسی بھی مذہب کے بانی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ گناہ سے مبرہ ہے، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ کسی مذہب میں بھی ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا کانسیپٹ موجود نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہی صرف واحد شخص ہے جو گناہ سے مبرہ ہے، اور صرف وہی نسل انسانی کے لیے کفارہ دے سکتا ہے۔ کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جو نسل انسانی کے لیے کفارہ دے سکتا۔ تو یسوع مسیح کے کفارہ دینے سے، جس طرح سے آدم کے سبب سے، آدم کے گناہ کرنے سے ساری نسل انسانی گناہ میں داخل ہو گئی، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی سارے نسل انسانی کا نمائندہ ہوتے ہوئے اپنی جان دی تو ساری نسل انسانی گناہ سے چھوٹ گئی۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے اس کفارے پر ایمان لائیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، آپ اس کو سمجھیے گا کہ مسیح سے پہلے جو لوگ گناہ میں مرے وہ اس لیے مرے کیونکہ وہ گناہ کے ماتحت تھے۔ مسیح کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص گناہ میں مر رہا ہے تو دراصل وہ گناہ میں نہیں مر رہا، وہ اس لیے مر رہا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کر رہا۔ اب لوگ اس وجہ سے نہیں مر رہے کہ وہ گناہ کے ماتحت ہیں،
کیونکہ گناہ کے ماتحت ہو کر موت تو بنی انسان پر آدم کے وسیلے آ چکی تھی۔ جب آدم نے گناہ کیا اسی روز ساری نسل انسانی مر گئی، فوت ہو گئی۔ لیکن اب نسل انسانی موت کے ماتحت اس لیے ہے کیونکہ وہ مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ تو جو نجات ہم تک پہنچی ہے وہ بڑی خاص نجات ہے۔ خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ نجات ہم تک مفت پہنچی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مسیحی اس عقیدے کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے یا وہ اس کو صحیح طرح قبول نہیں کر پائے کہ جو نجات ہے وہ ہم تک مفت پہنچی ہے۔ میں نے بارہا مسیحیوں سے بھی، ان مسیحیوں کے منہ سے بھی یہ سنا ہے، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب ہم ابدیت میں خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو جو نبیڑے ہیں وہ عملوں پر ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو مسیحی نجات کا عقیدہ ہے وہ دوسرے مذاہب سے، دوسرے عقائد سے مختلف ہے۔ باقی کے جتنے مذاہب ہیں وہ سب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ نجات آپ کے عمل پر ہے۔ آپ خدا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک کام کریں۔ آپ خدا کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے، خدا کی روح کے ساتھ ایک روح ہونے کے لیے، خدا کی سچائی کو جاننے کے لیے، خدا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو گناہ سے جس قدر ہو سکے دور کریں اور آپ نیک اعمال کریں۔ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں وہ سب یہی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے میڈیا کے وسیلے سے، الیکٹرانک میڈیا کے وسیلے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ، ایسے انسان بھی دنیا میں موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو دکھ دیں تاکہ وہ گناہ سے چھوٹ سکیں، اور ایسے بہت سے عقائد کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو دکھ دیں گے تو اس طرح سے وہ گناہ سے چھوٹ سکیں گے۔ لیکن یہ سب عقائد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا جو نجات کا کام ہے اس کے برخلاف ہے۔ یہ سب انسانی سوچ ہے، انسانی سوچ پر مشتمل ہے، انسانی عقائد پر مشتمل ہے، اور ان کا اس کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو زندہ خدا کی معرفت ہم تک پہنچا ہے۔ جو کلام زندہ خدا کی معرفت ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے مفت حاصل ہے۔ اس لیے اگر آپ مسیحیوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنیں کہ جو نبیڑے ہیں وہ عملوں پر ہوں گے تو آپ انہیں بتائیں کہ ہمارے نبیڑے عملوں پر نہیں ہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ ماننے سے ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو اس طرح سے ہم نجات میں مفت داخل ہوتے ہیں۔